सलाम दोस्तों। सीज फायर के पीछे अमेरिका के साथ साथ कौन सी ताकतें शामिल, रात से कौन कौन किससे मिला और क्या बात हुई। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज जहां तबाही मचा रहे थे, वहां और भी जहाज थे जो दूसरे मुल्कों से उड़कर इन दो ममालिक का रुख कर रहे थे। याद रहे दोस्तों, हमने जवाब दिया और भारत घुटनों पर आ गया। हर एतबार से नुकसान ही नुकसान। मोदी को इस मिस एडवेंचर का कितना हिसाब देना पड़ेगा और इस एक चुटकी सिंदूर की कीमत भारत को कितनी पड़ेगी, ये आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि पहलगाम का ये ड्रामा मोदी सरकार की बुनियाद हिला चुका है। राफेल तैयारों की तबाही से लेकर इसराइली ड्रोन भारत को कितने में पड़े, मुकम्मल तफसील से आगाह करूंगा। इस सबसे पहले ये जान लें कि पहलगाम हमला सिर्फ एक मामूली वाकया नहीं था, बल्कि ये भारतीय गरूर और जहरियत के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से एक फैसला कुन जवाब साबित हुआ। इस हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने यह वाजे कर दिया कि अगर भारत ने खित्ते में ताकत का जोर अपनी बालादस्ती कायम करने की दोबारा कोशिश की तो जनाब पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा और इसकी सलाहियत भी रखता है, जिसका अमली नमूना आप सबने देख ही लिया है। पाकिस्तानी अफवाज को पेशा वाराना महारत और बर वक्त हिकमत अमली के नतीजे में ना सिर्फ भारतीय फौजी तनसीबात को ज़बरदस्त नुकसान उन्होंने पहुंचाया है, बल्कि भारत की अरबों डॉलर की अस्करी सरमायाकारी भी राख का ढेर बन गई है। ये पाकिस्तान की एक वाज़ेह फतह थी जिसने दुश्मन को इसकी ताकत का असल अंदाज़ा जो है वो करवा दिया है। अब जनाबी अली ये सुनिएगा कि कितना उसको नुकसान हुआ है। मैं आपको तमाम तर अफवाज जो भारतीय अफवाज हैं उनका नुकसान जो है वो कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो फ़ज़ाइया की बात सबसे पहले करते हैं। तो फ़ज़ाइया को पहुंचने वाला नुकसान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ़ज़ाई महाज पर ये जो होने वाली शदीद झड़पें थी, इसमें भारत के जदीद राफेल तैयारे जो हैं वो 3 तबाह हुए। इन तैयारों की फीकस कीमत 9 करोड़ यूरो यानी 10 करोड़ अमरीकी डॉलर है। इस लिहाज से सिर्फ राफेल तैयारों के नुकसान का अगर मजमूई तखमीना लगाया जाए तो वो तकरीबन 30 करोड़ डॉलर बनता है। इनके मिग यानी जो मिग था इनका मिग 29, इसके अलावा SU-30MKI ये भी जो है वो तबाह हुआ, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 10 करोड़ डॉलर से ज़ायद थी। इन लड़ाका तैयारों की तबाही ना सिर्फ माली नुकसान है, बल्कि भारत की फ़िज़ाई बरतरी के तस्वुर पर भी कारी ज़रब लग चुकी है। अब जनाब अली ये तो था जिसके अंदर पायलट बैठे थे, और आपको पता है कि चौथा जो राफेल तैयारा है उसको जब तबाह किया गया तो उससे मालियत और भी बढ़ गई, और उसके साथ साथ जो भारतीय फीमेल या जो लड़की जो तैयारा उड़ा रही थी वो भी पाकिस्तान की हिरासत में है इस वक्त। जनाब अब जो बगैर पायलट के फ़ज़ाई निज़ाम था, यानी जिनमें ड्रोन्स थे और ख़ासकर वो इसराइली ड्रोन्स थे, उनकी क्या कीमत थी और क्या कीमत भरनी पड़ी है मोदी को। पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने झड़प के दौरान भारत के कम से कम जो 77 ड्रोन्स हैं, हारप ड्रोन्स उसको कहते हैं, उनको गिराया है। ये ड्रोन्स इसराइली साख्ता UAVs हैं जो खुदकुश हमला आवर थे, जिन्हें दुश्मन के रेडार, कमांड पोस्ट या एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर हार्प ड्रोन जो है उसकी कीमत कमो बेश तकरीबन 1 मिलियन अमरीकी डॉलर है। इस तरह सिर्फ ड्रोन्स की तबाही से भारत को 115.5 मिलियन डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ है। अब इसके साथ साथ दिफाई तनसीबात, एयर डिफेंस सिस्टम की जो है वो तबाही भी उनको सहनी पड़ी है। तो पाकिस्तान की तरफ से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों में भारत के कई अहम फौजी अड्डे, एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार स्टेशंस को निशाना भी बनाया गया था, जिसमें S-400 भी शामिल हैं। अगरचे भारत के ये जदीद दफाई निज़ाम ने बाज़ हमलों को रोका, लेकिन मुतअद्दिद जो हैं वो सरफस पे आकर गिरे भी। रेडार सिस्टम्स, सैम यूनिट्स और एवियोनिक्स सिस्टम्स जो हैं वो तबाह हुए।
ان تنصیبات کی اگر مالی قدر کا درست اندازہ لگانا ویسے تو بہت مشکل ہے، بہت زیادہ ہوگا، لیکن مبصرین کے مطابق یہ نقصان کم از کم 200 ملین امریکی ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ تو دوستو، فوجی تنصیبات، بارود کے ذخائر اور دیگر بنیادی ڈھانچوں کا اگر ہم نقصان کیلکولیٹ کریں تو جھڑپوں کے دوران بھارت کے بارود کے گودام، اسلحہ ڈیپو، کنٹرول رومز اور عسکری راستوں کو نشانہ بنایا گیا۔ چند بڑے فوجی قافلوں اور اسلحہ لانے والے ٹرکوں کو بھی تباہ کیا گیا، جن کی مالیت اربوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ صرف فوجی تنصیبات اور لاجسٹکس انفراسٹرکچر کے نقصانات کا تخمینہ تقریباً 500 ملین ڈالر لگایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان جھڑپوں میں بھارت کے درجنوں فوجی اہلکار ہلاک ہوئے اور متعدد زخمی بھی ہوئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 70 سے زائد بھارتی فوجی جو ہیں وہ مختلف محاذوں پر ہلاک ہوئے ہیں، جن میں ایئر فورس، آرمی اور بارڈر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شامل تھے۔ انسانی جانوں کا یہ نقصان بھارتی دفاعی اداروں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کا مورال جو ہے وہ بہت ہی اس پر منفی اثرات جو ہے وہ مرتب ہوئے ہیں۔ مجموعی مالی نقصان کا اگر میں تخمینہ لگاؤں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان سب کا، تو مذکورہ بالا تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے بین الاقوامی دفاعی تجزیہ کاروں اور تھنک ٹینکس کا اندازہ ہے کہ بھارت کو پہلگام حملے کے بعد پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی میں تقریباً 1.2 سے 1.5 ارب امریکی ڈالر کا براہ راست صرف جنگی نقصان ہوا ہے۔ اس میں بالواسطہ نقصانات جیسے مارکیٹ کی گراوٹ، اقتصادی سرگرمیوں کی معطلی اور سیاحت کا زوال شامل کیے جائیں تو مجموعی طور پر یہ نقصان 5 ارب ڈالر سے بھی زیادہ تجاوز جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ سب تفصیلات اس بات کا ثبوت ہیں کہ جدید دور کی جنگی صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ان کے اثرات معیشت، سماج، خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی تک پھیل جاتے ہیں۔ بھارت کے لیے یہ واقعہ محض ایک حملہ نہیں، بلکہ ایک اہم سبق ہے کہ عسکری بالادستی کے زوم میں غیر محتاط اقدامات کسی بھی وقت بڑے پیمانے پر نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد بھارتی اور پاکستان کے درمیان پیدا ہونے والی شدید کشیدگی کے دوران اب آپ جانتے ہیں کہ سیز فائر ہو چکا ہے، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے اس کی کوشش کی۔ ان کوششوں میں امریکہ، سعودی عرب، ترکی، برطانیہ، چین، ایران، قطر، متحدہ عرب امارات اور جو ہے وہ اقوام متحدہ شامل تھے۔ ان ممالک نے دونوں فریقین سے رابطے قائم کیے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مختلف سطحوں پر بات چیت کی، جنگ بندی میں کردار ادا کیا، اور یہ ان کی فہرست ہے کہ جو امریکہ ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جے ڈی وینس نے بھارت اور پاکستان کی قیادت سے براہ راست رابطے کیے، اور آپ جانتے ہیں کہ آخری ٹویٹ بھی ٹرمپ نے خود کیا ہے۔ ان کی کوشش سے دونوں ممالک 10 مئی 2025 کو مکمل جنگ بندی پر متفق ہو گئے، لیکن متفق ہونے سے پہلے پاکستان نے اپنا بھرپور جواب دے دیا، جس سے بھارت ہے وہ لرز اٹھا ہے۔ امریکی قیادت نے اس معاہدے کو دونوں ممالک کی سمجھداری اور دانش مندی کا نتیجہ قرار دیا ہے، اور اس کا سورس جو ہے وہ بزنس انسائیڈر ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب جو ہے، انہوں نے ان کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بھارت اور پاکستان کے ساتھ سفارتی روابط قائم کیے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی۔ سعودی عرب کی کوشش نے جنگ بندی کے عمل میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ سارا کچھ آپ اگر چاہیں تو گارڈین جو ہے دی گارڈین پہ پڑھ سکتے ہیں۔ ترکی نے بھی بہت کوشش کی، دونوں ممالک کے ساتھ رابطے قائم کیے، کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کوشش کی، دونوں فریقین پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ برطانیہ بھی کود پڑا جی اس میں، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ پاکستان نے پہلے بہت برداشت کیا، پاکستان نے ان کے ڈرونز برداشت کیے، ان کی فیک مس انفارمیشن برداشت کی، انڈین گودی میڈیا کو برداشت کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے تمام تر بلسٹک میزائلز کے جو معاملات کیا تھا بھارت نے، اس کو بھی برداشت کیا،
اور آخر تک پاکستان یہ کہتا رہا کہ جناب ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، اور جیسے ہی پاکستان نے وار کیا تو سب کو سمجھ آ گئی کہ اب پاکستان رکنے والا نہیں، تو یہ تمام تر ممالک جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو کر آ گئے تاکہ خطہ جو ہے وہ اس سے مزید متاثر نہ ہو۔ برطانیہ نے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی ذرائع بھی استعمال کیے۔ اب اس میں بہت بڑا کردار ایک پاکستان کے دوست چین کا بھی ہے، کیونکہ چین کی بات پاکستان جو ہے وہ نہیں ٹالتا، تو اس صورتحال میں چین نے بھی پاکستان سے یہی کہا، تحمل کا مظاہرہ کرنے کی جو ہے وہ درخواست کی، کیونکہ امریکہ کو پاکستان براہ راست نہ کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود پھر جب چین جو ہے وہ اس نے انٹروین کیا اور اس نے کہا، درخواست کی، تو پھر پاکستان نے اس کو کنسیڈر کیا۔ حکومت نے خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتیں کوشش کی ہیں، یہ چین کی جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ قطر اور متحدہ امارات جو ہے انہوں نے دونوں خلیجی ممالک نے جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جو ہے وہ بے حد کی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس نے بھی دونوں ممالک سے رابطے کیے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش بھی کی۔ اب جناب اس میں ملاقاتیں بھی کچھ ہوئیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جہاز جو ہے وہ پاکستان کے جہاں گن گرج جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ہلا کر رکھ رہی تھی بھارت کو، وہیں امریکہ جو ہے مطلب ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی دوسری جگہ سے ہو رہی تھی۔ جیسے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جے ڈی وینس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے براہ راست جو ہے وہ ملاقات کی۔ اسی طرح سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے دونوں ممالک کے ساتھ سفارتی روابط قائم کیے۔ ترکی، برطانیہ، چین، ایران، قطر اور یو اے ای نے بھی مختلف سطحوں پر دونوں ممالک سے رابطے قائم کیے اور جناب ملاقاتیں بھی کی۔ ان تمام سفارتی کوششوں کے نتیجے میں 10 مئی 2025 کو بھارت اور پاکستان کے درمیان مکمل جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا، جس سے خطے میں امن و استحکام کی امید پیدا کی جا رہی ہے اور پیدا ہوگی۔ لیکن یہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہنا کہ ایک بار پاکستان نے اپنی دھاک جو ہے وہ بھارت سمیت پوری دنیا پر جو ہے وہ بٹھا دی ہے، اور یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ پاکستان کسی سے کم نہیں۔ پاکستان کا رقبہ چھوٹا ہو سکتا ہے، ہماری تعداد جو ہے وہ ہمارے ویپنز کی کم ہو سکتی ہے، جس پہ میں پورا کا پورا ویلاگ پہلے کر چکا ہوں، لیکن آج جو بات ثابت ہوئی ہے، 10 کو جو بات ثابت ہوئی ہے وہ ثابت 10 مئی کو یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے جذبے کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پاکستان نے اپنے تمام تر وسائل کو بہترین بروئے کار لاتے ہوئے ایک دفعہ پوری دنیا پر اپنی دھاک بٹھا دی ہے۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔